السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کے سورہ ہود ختم ہو جائے۔ 9 آیات ہیں جس کے اندر 2 بہت چھوٹی ہیں اور باقی 7 آیات بڑی ہیں، تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی ساتھی، یہ ذہن میں رکھیں کہ سورہ ہود بلکہ آگے سورہ یوسف بھی جو آ رہی ہے اور اس سے پچھلی صورت، ان کا زمانہ نزول آلموسٹ ایک ہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے، جو پچھلی اقوام بندھائی، آج اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کر رہا ہے، خلاصہ بتا رہا ہے سورت کا، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول پاک کو کچھ احکامات بھی دے رہا ہے، اور اس میں آج حکم ہے 115 نمبر آیت سے ہم شروع کریں گے سورہ ہود کی۔ تو رسول پاک کو کہا کہ وَاصْبِرْ، آپ کو آتا ہے ترجمہ کرتے جائیے، وَاصْبِرْ، صبر کر۔ اور تو صبر کر۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر۔ فَإِنَّ اللَّهَ، جی، بے شک بے شک اللہ تو بے تعالی شک اللہ تعالی لا یضیع، نہیں ضائع کرے گا ضائع ضائع کرتا، کرتا جی نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں اجر۔ جی نیکی کرنے والوں کا یا احسان کرنے والوں کا اجر۔ تو جملہ کیا بنے گا قیصر بھائی، آپ کریں ذرا۔ اور تو صبر کر، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جی وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس کا ترجمہ قیصر بھائی نے کر دیا۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر 2 لفظ جو ہیں وہ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور دوسرا محاورتاً جو آنا ہے وہ ہے اولو بقیۃ۔ تو اس کی طرف آتے ہیں، پھر وہ پہلے پڑھتے ہیں آیت کو۔ اللہ تعالیٰ پہلی جو بستیاں ہیں قرون کے 2 معنی ہیں، قرون قرن کو بھی کہتے ہیں 100 سال، اور 100 سال کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، اور نسل بھی اس کے معنی ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ بستیاں کیا ہوا ہے، آج بھی ہم نے قرآ پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ جو پچھلی قوموں کو عذاب آیا تو اس وجہ سے آیا کہ وہ زمین کے اندر جو لوگ فساد کرتے تھے ان کو فساد کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہ ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مطلب کیا ہے اس کا؟ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ ہاں جی، نیکی کا حکم دینا اور برائے برائیوں سے منکرات سے روکنا، یہ ہماری قوم اور جتنی بھی قومیں پہلے آئی ہیں ان پر یہ فرائض میں شامل تھا۔ ہم اس سے اعراض برتتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلی بستیوں میں سے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے کیا انہیں ہم نے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ظالموں کا، جو لوگ جنہوں نے نہیں کیا وہ ظالم لوگ تھے تو وہی مجرم تھے۔ تو میرے ساتھ پڑھے جی، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَلَوْلَا کیوں نہیں کانا، ہوئی کیوں نہ ہوئے، کیوں نہ تھے، من القرون
بستیوں میں سے بستیوں میں سے کیوں نہ تھے، بستیوں میں سے من قبلکم تم سے پہلے تم سے پہلے۔ اب محاورہ آ رہا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے اولول الباب، پڑھا تھا نا اولول الباب، جی عقل والے، کیا ترجمہ تھا جی؟ عقل والے، عقل والوں کے لیے آج اسی قسم کا لفظ آ رہا ہے، اولو بقیتن، سمجھ والے، عقل والے، خیر والے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے، اصل میں اس کے معنی ہے اپنے مستقبل کے لیے باقی رکھنے والے، یہ بقیہ، تو لہذا اسی سے جملہ یہ بنا جو باقی رکھنے والے ہیں اور اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہیں، تو لہذا ان کے لیے اس عمل کو سمجھداری کا کہا گیا، تو محاورہ بنا اولو بقیتن، تو ترجمہ ہوگا سمجھ رکھنے والے، ترجمہ کر کیا ہوگا؟ سمجھ رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے۔ تو اب میں ترجمہ کرتا ہوں، تم سے پہلے بستیوں میں سے کیوں نہ ہوئے ایسے لوگ جو سمجھ رکھنے والے تھے، جی جو جو سمجھ رکھنے والے، والے تھے جی۔ ابھی میں لا کا ترجمہ، ینہاؤنا عن الفساد فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کرنے سے روکتے، کیا ترجمہ ہوا؟ ینہاؤنا عن الفساد فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کرنے سے روکتے، بریکٹ میں لوگوں کو روکتے، کہ جو لوگ فساد برپا کرنے والے تھے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے والے تھے، ان کے خلاف کھڑے ہوتے اور انہیں منع کرتے کہ بھی آپ یہ فساد فی الارض نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا کا امن خراب ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ معیشت و باقی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں فساد فی الارض سے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں جی، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، ترجمہ کیوں نہ ہوئے بستیوں میں سے تم سے پہلے، جی، کیوں نہ ہوئے بستیوں میں سے تم سے پہلے، اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، جی سمجھدار لوگ، جو یہ سمجھ رکھنے والے کہیں، اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، جو لوگوں کو جی زمین میں سمجھ رکھنے والے، منع کرتے، ینہون عن الفساد، وہ فساد روکتے، نہ کرتے، وہ فساد سے روکتے، نہیں جی، وہ روکتے دوسروں کو، وہ خود تو تھے نا سمجھدار، تو اگر سمجھدار جو ہے اس کو کام کرنا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف سے مسلمان ہیں تو چاہیے تھا کہ وہ ینہاؤنا عن الفساد فی الارض، تو آخر سے پیچھے کر لیں کہ وہ زمین میں فساد، دوسروں کو فساد کرنے سے روکتے، کیا کہیں گے؟ تو وہ زمین میں زمین میں دوسروں کو فساد کرنے سے روکتے، فساد کرنے سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، الا قلیلا، کیا ہوگا؟ مگر بہت تھوڑے، یہ مطلب کیا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو زمین کے اندر فساد کرنے سے روکا، الا قلیل۔ اچھا، ممن، ان میں سے، اصل میں منہم بھی آ رہا ہے، ممن ہے جی، ان میں سے جو، انجینا منہم، ان میں سے ہم نے انہیں نجات دی، ہم نے نجات انہیں دی نجات جی۔ اب یہ تھوڑا سا آپ کو کرے گا، ممن بھی ہے اور منہم بھی ہے، یہ ترجمے کے اندر تھوڑا سا مشکل ڈالے گا، بہت تھوڑے سے ان میں میں ابھی، ہاں جی میں ابھی کرتا ہوں، اب کوشش آپ ذرا دیکھیے گا کہ ان میں سے بہت تھوڑے جن کو ہم نے نجات دی،
منہم ان میں سے. ممن کا مطلب کیا کر لیں گے؟ جن کو انجینا ہم نے نجات دی ہم نے نجات دی. منہم ان میں سے. ان میں سے. اب یہ مطلب کیا ہے کہ بھی نجات دی تھوڑوں کو ان میں سے، وہ تو تھے ہی تھوڑے. وہ جو تھوڑے تھے ان میں سے بھی جو لوگ زمین کے اندر فساد کرنے سے دوسرے لوگوں کو روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دی. لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اوپر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں فلاں شخص، لیکن کوئی جماعت نہیں اٹھتی یا لوگ نہیں اٹھتے ان کے خلاف، اس لیے کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، ان سے ظلم کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہذا ہم خاموش رہ جاتے ہیں. جی تو یہ ہے امر بالمعروف، ٹھیک ہو گیا، لیکن نہی عن المنکر کرنا، دوسروں کو منکرات سے روکنا، یہ مشکل کام ہے. لہذا بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فساد فی الارض کرنے والوں کو روکتے ہیں، تو لہذا ان کو نجات دی. جی سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. تو آپ یہاں تک ترجمہ کریں جی کیسر بھائی، پھر میں پروفیسر صاحب کو کہوں گا. جی. فلولا کان من القرون من قبلکم، تو کیوں نہ ہوئے بستیوں میں سے تم سے پہلے، اولو بقیتن عقل والے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا ممن کا بھی ترجمہ آ گیا اور منہم کا بھی آ گیا. ترجمہ تھوڑا اس کا مشکل بنتا ہے، تو لہذا وہ ہمیں سمجھ تو ہوتی ہے لیکن اس کا ترجمہ بنتا نہیں، تو ہم پھر اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ ترجمہ ہمیں نہیں آتا ہے انشاءاللہ. اب جی باقی جو تھے نجات دینے والے، نجات دینے کے علاوہ باقی کون لوگ تھے جو جن ظالم کو ہم تھے، نے نجات دی؟ وہ تو تھے مسلمان. دوسرے لوگ جو ظالم تھے، جو ظالم تھے، ٹھیک ہے. تو وَاتَّبَعَ پہلے آ رہا ہے فعل، جملہ فعلیہ ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے پیروی کی. کیا مطلب ہوگا جی ذرا؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے پیروی کی. ٹھیک ہے، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. یہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا کس کی پیروی کی یا کس کے پیچھے لگے. یہ وَاتَّبَعَ، ایک تو ہوتا ہے نا پیروی کرنا انسان کی، وہ ٹھیک ہے. یہاں یہ ہے کہ پیچھے لگنا زیادہ جملہ بنے گا، اور پیچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کس کے؟ لفظ نیا آ رہا ہے، پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ. ما اترفو فیہ، اترفو کا مطلب ہوتا ہے عیش و عشرت کا سامان بنانا. ما اترفو، جو خوشحالی بنا دی گئی، فیہ اس میں. ویسے اترفو کا مطلب کیا ہے؟ تا را فا کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو اپنی ضرورت نہ ہو بلکہ اپنی خواہش کے مطابق عیش و عشرت کا سامان. یہ اس کے لفظی معنی ہیں. جی سامان عیش، ٹھیک ہے. تو لہذا وہ لوگ خوشحال لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی خواہشات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. تو میں کرتا ہوں، اور پیچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس کے، جو ما اترفو فیہ، جو اس زمین میں ان کے لیے عیش و عشرت کا سامان بنا دیا گیا. یہ جملہ مجہول ہے. اترفو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں
جو عیش و عشرت کا سامان بنا دیا گیا. بنا دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ اپنی خوشحالی کے پیچھے لگے. کیا ترجمہ کرنا ہے؟ عیش و عشرت کا سامان بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ اس چیز کے پیچھے لگے جو اس زمین میں ان کے لیے عیش و عشرت کا سامان بنا دیا گیا. انہوں نے دنیا کا پیچھا کیا، اللہ کو چھوڑ دیا، لہذا اس وجہ سے ان لوگوں کو ظالم کہا گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے کہا ہے وَقَانُوا مُجْرِمِین، اور وہ مجرم تھے اور وہ جرم کرنے والے تھے. یہ جرم ہے، فساد فی الارض کو رہنے دینا اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھانا. یہ جو بھی نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا. اور ظالم ہے جو مجرم وہی مجرم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب کیجیے گا آج، ماشاءاللہ، اور ویلکم آپ کو. جی جزاک اللہ. فلولا کانا، اور کیوں نہ تھے، من القرون، بستیوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیتن، ہوش مند، یعنی تم میں سے بستیوں میں ہوش مند کیوں نہ ہوئے، ینہونا، کہ جو روکتے، عن الفساد، زمین میں فساد کرنے، فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہم نے ان میں سے نجات دی ان لوگوں کو، میں تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہوں. وہ یہ ہے نا کہ کیوں نہ ہوئے تم سے پہلے بستیوں میں سے ایسے لوگ جو سمجھداری والے تھے، وہ منع کرتے زمین میں فساد کرنے سے، الا قلیلم، مگر بہت تھوڑے سے، ممن، جن کو، انجینا منہم، ان میں سے ہم نے نجات دی. جی یہ ذرا کیجیے گا دوبارہ، ساتھیوں کے لیے اچھا رہے گا. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت، تو کیوں نہ ہوا کہ بستیوں میں سے وہ لوگ کہ جو عقل مند تھے، من قبلکم، تم سے پہلے کر لیں، ینہونا، کہ وہ روکتے، عن الفساد، فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، ممن انجینا منہم، کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی، واتبعا، کہ جنہوں نے پیروی کی یا جو پیچھا نہیں، کرتے رہے، واتبع اب دوسرا گروہ ہے، واتبع الذین ظلموا. واتبع جی، الذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے پیروی کی، ما اترفوا فیہ، اس چیز کی کہ جو زمین میں عیش و عشرت کا سامان بنا دیا گیا، وکانو مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ اختتام ہو رہا ہے، لہذا دنیا کے بندے نہ بنیں، اللہ کے بندے بنیں. دنیا کے سامان کے پیچھے مت بھاگیں، اللہ کے احکامات کے پیچھے بھاگیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنی 7 بستیوں کے میں نے واقعات بتائے ہیں اور ان کو ہلاک کیا، تو کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ بھئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے کوئی زیادتی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ نہیں ہے تیرا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تو وَمَا كَانَ رَبُّكَ، ترجمہ آپ خود کریں گے. اور نہیں ہے تیرا رب. ہاں، اور تیرا رب نہیں ہے کہ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے. بستیوں کو ہلاک کرنے والا، ہاں، کہ وہ اللہ ظلم کے ساتھ بستیوں کو ہلاک کر دے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ کر لیں، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. اصلاح کرنے والے. یہ ممکن ہی نہیں. تو وما کانا کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے ممکن. وما کانا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور نہیں ہے ممکن. جی اپنے کیسر بھائی آپ کریں. وما کان ربک، اور نہیں ہے ممکن کہ تیرا رب، لیہلک القری بظلم،
کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے، وَأَهْلُهَا، اور جبکہ اس کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ جی ساتھی، کوئی مشکل تو یہاں نہیں پیش آئی تھی؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، آسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یہ اس وجہ سے آتے ہیں جب لوگوں کے اندر اختلاف آتا ہے۔ اختلاف تب آتا ہے کہ جب اللہ نے دے دیا ان کو فری ویل آف چوائس، قوت اختیاری دے دی کہ بھئی آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو سیدھے راستے پر، چاہیں تو غلط راستے پر۔ اب امت وہ لوگ بننے کی کوشش کریں گے جو اللہ کے احکامات پر چلیں گے اور اپنے وقت کے جو رسول ہے اس کی سنت پر چلیں گے، کیوں جی وہ تو ایک امت بن گئے۔ کیا خیال ہے؟ اب اختلاف کون کریں گے؟ اختلاف وہ کریں گے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق، ممکن ہے اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہے ہوں لیکن اپنی مرضی کے مطابق اس پر چلنا چاہیں تو وہ اختلاف کرنے والے ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے، دونوں آیتیں، یہ میں ملا کے پڑھوں گا، لا درمیان میں آیا ہوا ہے، لَجَعَلَ النَّاسَ وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ اس کے معنی ہے۔ ہمیشہ لا کا سورہ مطلب آل عمران۔ ہی نہیں، یزالون زائل کرنے والا، تو اس کا مطلب ہوگا ہمیشہ سے وہ رہے ہیں۔ مختلفین، اختلاف کرنے والے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے جس پر رب نے رحم کیا۔ تیرا رب رحم کرنے والا ہے۔ مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا وہ اختلاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ یہاں تک پڑھتے ہیں پھر آگے کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً تو لوگوں کو وَاحِدَةً، ایک امت جی بنا، لوگوں کو ایک امت بنا لوگوں دیا۔ کو ایک، تو یقیناً لوگوں کو ایک امت بناتا۔ جی، تو وہ یقیناً لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ کیا تھی؟ جبر تھا۔ کیا خیال ہے؟ جی وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تو چاہتا تو بنا دیتا، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، لیکن دنیا کا نظام چلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وہ فری ویل آف چوائس دی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا میرا خیال ہے کہ میں بہت تفصیل میں نہ جاؤں کہ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ وَلَا يَزَالُونَ، جی وہ سورہ آل عمران میں پڑھا تھا۔ جی پڑھا تھا۔ وَلَا يَزَالُونَ کا ترجمہ یہ ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، اختلاف کرنے والے۔ اختلاف کرنے والے، جی وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے، الا، مگر مگر، مر رحم، جس پر رب رحم کو، کیا جس پر رحم جس کیا، پر رحم کیا تیرے رب نے۔ تیرے ٹھیک ہے، رب۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہدایت کی راستے طرف جانا ہے وہ اللہ کے رحم کی وجہ سے ہے، جی کہ اس جی کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بھی لوگ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے، وہ اختلاف میں پڑے، لیکن اگر وہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اختلاف کا راستہ کھول دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ کہ وہی میں اسی کے لیے کا مطلب یہ ہے، چاہیں تو وہ اللہ کی طرف آئیں تو چاہیں تو وہ شیطان کی طرف آئیں، یہ ہے وَلِذَالِكَ، وَلِذَالِكَ، اور اسی لیے اور اسی لیے خلق، اس نے پیدا کیا، پیدا کیا اس نے پیدا کیا، ہم، انہیں، انہیں، ان کو، جی ٹھیک ہے۔ اب جس نے رحم، جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، جو
اس کی طرف لگ گیا وہ تو بچ گیا. اب جو باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، جی تیرے رب کی بات، تیرے رب کا کلمہ پورا ہوا. تمت پورا ہوا، تیرے یہ تمت پورا ہوا، پورا ہوا، تمام ہوا. ٹھیک ہے، تمام ہوا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ، جنت نہیں ہے، من الجنتی والناس اجمعین. لا یقینا میں ملا ان ضرور بھر دوں گا. لاملا ان کا مطلب کیا ہوگا؟ یقینا میں ضرور بھر دوں گا، بھر دوں گا. کسے؟ جہنم، جہنم کو. من الجنت، جنوں سے جنوں، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا، تو ان کے لیے یقیناً میں جہنم کو اس سے بھر دوں گا. جہنم بنائی اسی کے لیے ہے. تو میں اس کا دوبارہ کر دیتا ہوں. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا. ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. وتمت کلمت ربک، تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ لأملأن جہنم، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا. من الجنت والناس اجمعین، سب لوگوں اور جنوں کے ساتھ. یہ ترجمہ کون کریں گے 2 آیات کا؟ میرے خیال پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں وہ کریں. ولو شاء ربک، اور اگر تیرا رب چاہے، لجعل الناس، تو لوگوں کو بنا دے امتا واحدہ، ایک امت. ولا یزالون، اور ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. صفحہ پلٹ گیا تھا. ولا یزالون مختلفین، اور لوگ ہمیشہ اس میں اختلاف کرتے رہیں گے. جی. الا من رحم ربک، مگر تیرا رب، جس تیرے پر رب نے جس پر رحم کیا. ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اس نے تخلیق کیا ہے ان لوگوں کو. وتمت کلمۃ ربک، اور تیرے رب کا کلمہ پورا ہوا. لأملأن، کہ میں یقیناً بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت، جنات میں سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے. جی. اچھا، میں گزارش کروں گا کہ ایک تھوڑی سی تصحیح کر لیتے ہیں. وتمت ماضی ہے، لیکن یہ مستقبل کے لیے ہم کریں گے. تیرے رب کا کلمہ پورا ہو جائے گا کہ میں جہنم کو جنوں اور تمام انسانوں کے ساتھ بھر دوں گا. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب یہ سارا کچھ بتا کے، یہ اوپر جتنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کا جو مقصد ہے وہ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے جو ابھی پڑھنے والے ہیں. 120 نمبر آیت، باقی 3 آیتیں ہیں، کوشش کرنا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم تجھ پر رسولوں کی خبروں میں سے سب بیان کرتے ہیں. ترجمہ کیا ہو جی؟ وَكُلًّا، اور سب کچھ کہہ لیں، سب کچھ. نقص علیک، ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں، ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں. من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، رسولوں کی خبروں میں سے، رسولوں کے واقعات میں سے ہم سب کچھ تجھ پر بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں جی؟ ما نثبت به فؤادک، تاکہ ہم مضبوط کر دیں، تاکہ ہم مضبوط
मजबूत कर दें साबित को मजबूत भी कहेंगे, इसलिए कि आगे फवाद का मतलब आ रहा है दिल। दिल। जी, ताकि हम इसके साथ तेरे दिल को मजबूत कर दें। कि जब तू सुनेगा कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है और थोड़े से मतलब ये हुए उन्होंने बर्दाश्त की हैं तकलीफें, आद समूद और स्वालेह अलैहिस्सलाम की अक़वाम और बाकी आगे जितने भी बता रहे हैं, तो कुछ लोग ईमान लाए कुछ नहीं लाए। जी ऐसे ही है। जी। और अल्लाह ताला ने बताया कि वो जो नहीं ईमान लाए, जो जालिम थे, उनके लिए मैंने जहन्नम तैयार कर रखी है। तो लिहाजा जितने रसूलों की खबरें हैं हम तुझ पर तमाम की तमाम बयान करते हैं। वो उसकी वजह ये है मानुसब्बितु, इसलिए कि हम मजबूत कर दें बिही, इसके इसके साथ साथ फुआदक, तेरे दिल को। तुम्हारे दिल को तेरे दिल को मजबूत कर दें। ये है जी तसल्ली अल्लाह ताला की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और ये मोहब्बत का अंदाज है। अब क्या है जी, वजाअका, अब अल्लाह ताला के कुरान मजीद के बारे में कह रहा है, वजाअका, अब तेरे तेरे पास पास आ गया, आ गया फी हाज़िही, इसमें से। इसमें क्या है कुरान में, देख, फी हाज़िही क्या आ गया, फी अल-हक, हाज़िल हक्कु, जी इस इसमें हक में से कहने पर, इसमें इस से हक में, ठीक है। असल में तर्जमा तो ये हुआ है कि तेरे पास इसमें हक आ गया, व मौइज़तुन, और नसीहत, और नसीहत आ गई, व ज़िक्रा, और याद दहानी, याद दहानी, लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। ईमान वालों के लिए, ठीक है। तो तर्जमा क्या बनेगा कैसर भाई, वजह का से तर्जमा करें आप। वजाअका फी हाज़िहिल हक्कु व मौइज़तुन, और तेरे पास इसमें से हक और नसीहत आ गई, व ज़िक्रा, इसमें हक, नसीहत और हक मोमनों के लिए याद दहानी आ गई, आ गई। ये बनेगा जुमला। जी। अच्छा जी, इसका तर्जमा कर दे जल्दी जल्दी आप, इसलिए क्या बाकी वकुल्लन आयात मेरा जी जा नकुस्सु रहा है। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, और सब के सब हमने तुझ पर रसूलों की खबरों में से बयान करते हैं, हम बयान करते हैं, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि हम इसके साथ तेरे दिल को मजबूत कर दें। वजाअका फी हाज़िहिल हक्कु व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास इसमें हक और नसीहत और याद दहानी आ गई मोमिनीन के लिए। जी, अगली आयत आपने पढ़ी हुई है, और जी। उससे अगली आयत के अंदर मिला के पढ़ेंगे ला आया हुआ है, वकुल वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनून अमलू अला मकानतिकुम, अलग अलग पढ़ते हैं, वकुल, और कह दीजिए, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों से उन लोगों के लिए, ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते, जो जो ईमान नहीं लाते, क्या कह दीजिए, इअमलू, अमल करो, तुम अमल करो, अमल करो, अला तुम अमल करो, अला मकानतिकुम, अपनी अपनी जगह पर। अपने अपनी जगह पर, और इसका तर्जमा तरीका भी हुआ है, अपने अपने तरीकों के मुताबिक अमल करो। एक तरीका मेरा है जो मैंने बताया है, एक जगह मेरी है जो मैंने बताई है, उसके मुताबिक अमल करना है। तो ये हम जगह का पड़ा हुआ है तो हम वही तर्जमा कर रहे हैं, इन्ना आमिलून, बेशक हम भी अमल करने वाले। अमल करने वाले हैं, फंतज़िरू, वंतज़िरू, और तुम इंतजार करो, और तुम इंतजार करो, क़यामत का, अल्लाह के हुक्म का, जी
इन्ना मुंतज़िरून, بے شک ہم بھی ہم انتظار بھی کریں۔ انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جی کون کریں گے؟ اپنے غلام سرور بھائی کریں گے؟ جی سر میں کرتا جلدی ذرا کیجیے ہوں۔ پلیز۔ وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور کہہ دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے، اعملوا جو کہ تم ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، انا عاملون، بے شک بے شک ہم اپنی جگہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ جی وانتظروا، منتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے اس چیز کا اور ختم بھی ہو جائے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترجمہ اور کریں جی۔ اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے لیے غیب اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب ہے۔ غیب ہے۔ ہاں، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے یا لوٹائے جاتے ہیں سب کے سب کام۔ ترجمہ کریں جی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کے سب کام۔ اور اسی کی طرف سب کے سب کام لوٹائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو اب کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، ہمیں بھی کہہ رہا ہے، سیگا چونکہ ایک کے لیے ہے، فَعْبُدْهُ، تو اس کی تو عبادت کر، اس اللہ کی عبادت کر، کر، اس اللہ کی عبادت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کر۔ اور اسی پر بھروسہ کر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے، تیرا رب اور نہیں ہے تیرا رب، بغافلن، بغافلن بتایا تھا کہ بات یقین اور شدت تاکید کے لیے آتا ہے، معنی اس کے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھتے ہیں، نہیں ہے یقیناً غافل۔ جی تو یہ نہیں ہے غافل، اما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے۔ تم عمل کرتے ہو۔ جی پروفیسر صاحب آپ ذرا اختتام کیجئے جی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے غیب لیے ہے آسمانوں السماوات، اور میرا زمین کے خیال ہے جی، غیب۔ ذرا دوبارہ پڑھ لیجیے جی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف كُلُّهُ، اور اسی کی طرف اس کے تمام امور کو لوٹنا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو بس عبادت کرو اس کی، وَتَوَكَّلْ، ایک کے لیے ہے، رسول پاک کے لیے۔ فَاعْبُدْهُ، تو عبادت کر، تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگتا ہے اس لیے میں نے اس طرح کہا۔ چلیے، جی فَاعْبُدْهُ، تو عبادت کر اس کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کر، وَمَا رَبُّكَ، اور تیرا رب، بِغَافِلٍ، غافل نہیں ہے، اَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ جی اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ ہود ہم نے ہمارے اختتام پہ ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ یوسف، اور سورہ یوسف ماشاءاللہ آسن القصص میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بہترین قصے ہیں وہ ان میں سے، وہ بہترین قصہ ہے، واقعہ۔ تو کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے اطلاق ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا، اور اس کے اندر کیا پیغام ہے اس وقت کے دائی کے لیے بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جی وَقُلْ لِلَّذِينَ سے لے کر آخر تک جتنا وقت ہے، کیسر بھائی آپ کر دیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی